اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ بے شک مجھے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ یہ صرف ایک آیہ مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو آپ کی عمر مبارک اور جناب حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کا جو وقفہ ہے، وہ امام ابن جریر اور دیگر نے ذکر کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اہل کتاب کی تاریخ میں مذکور ہے کہ ان دونوں کے درمیان 146 سال کا عرصہ تھا۔ اگر 146 ہوں تو یہ 1.5 صدی بن جاتی ہے۔ بہرحال جو صحیح حدیث مبارکہ ہے وہ درجنوں کتابوں میں موجود ہے کہ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ فرمایا ہاں، وہ ایسے نبی تھے اللہ نے ان سے کلام فرمایا تھا۔ پوچھا حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 قرن۔ قرن صدی کو بولتے ہیں۔ 10 قرن جو ہیں ان کا وقفہ ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان 1000 سال ہے۔ کتنے ہیں؟ 1000 سال ہیں۔ یہ اس حدیث پاک سے تائید ہو رہی ہے کہ اس درمیان میں 1000 سال کا وقفہ ہے۔ حافظ ابن کثیر نے ایک حوالہ صحیح بخاری شریف سے یہاں پر دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث کیا جب بتوں کی عبادت اور شیطانوں کی اطاعت شروع ہو چکی تھی، لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ابھی تو کائنات کے لیے عالمگیر نبوت جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، آپ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن جو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ان بندوں کی طرح رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جو بعثت کی عمر مبارک ہے کہ نبوت کا دعویٰ کب ہوا، تو ہمارے نبی علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ 40 سال کے آپ تھے تو نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال ہوئی تو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 350 برس آپ کی عمر۔ بہرحال یہ تاریخ کا اختلاف ہے۔ بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے، آپ کے اور درمیان میں 1000 سال کا وقفہ ہے۔ اچھا، اس دوران جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی، کچھ نیک لوگ ایسے تھے، لوگ ان کی اقتدا کرتے تھے، ان کے پیروکار تھے۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے ماننے والوں نے کہا کہ اگر ہم ان لوگوں کی تصویریں بنا لیں اور تصویریں بنا کر پھر ان کی اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی ان نیک لوگوں کو ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ان کی تصویریں موجود ہیں، کہیں ہمیں ڈانٹے نہ، اتباع ہو جائے گی، ڈر اور خوف ہوگا۔ تو اب انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی۔ جب وہ لوگ فوت ہوئے جنہوں نے تصویریں بنائی، جو اگلی نسل آئی
ان کے دل میں ابلیس نے آ کر یہ خیال ڈالا کہ تمہارے جو آبا تھے یہ ان بنی ہوئی تصویروں کی عبادت کیا کرتے تھے. وہ تو پتھروں پر مورتیوں پر تصویر بنتی تھی. تو اب یہ جب شیطان نے انہیں کہا کہ جب ان تصویروں کی یہ جو تمہارے آبا تھے ان کی عبادت کرتے تھے، جب ان کے صدقے سے مانگتے تھے تو ان تصویروں کی وجہ سے اللہ بارش برساتا تھا. تو اب ان لوگوں نے ان تصویروں کی عبادت کرنا شروع کر دی. اس میں ایک آیہ مبارکہ بھی موجود ہے، سورہ نو میں ہے، وَدًّا وَلَا سَوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ نام ہے، ود، یاغوث، یعوق، سواع اور نصر. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. ان لوگوں کی تصویریں بنا کر ان لوگوں نے رکھی ہوئی تھی صرف خوف کے لیے، لیکن شیطان نے بتایا کہ ان کی عبادت کی جاتی ہے. ایک اور روایت موجود ہے، کہتے ہیں ود نامی جو شخص تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے، یہ بڑا نیک بندہ تھا. جب وہ فوت ہو گیا، اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین پر اس کی قبر کے گرد بیٹھ کر روتے رہتے تھے. ابلیس نے جب ان کی آہو بکا دیکھی تو اس نے ایک انسان کی صورت اختیار کی اور آ کر کے کہنے لگا، میں نے تمہارے رونے کو دیکھا ہے، بڑا تمہیں اس کا دکھ ہے، تکلیف ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس یہ جو ود نام ہے، مرا ہے جو، تو اس کی تصویر بنا کر تمہارے سامنے نہ رکھ دوں، تم اپنی مجالس میں اس کی تصویر رکھا کرو اور اللہ کی عبادت کیا کرو. انہوں نے اتفاق کر لیا، جو لوگ رو رہے تھے بیٹھے ہوئے، اس نے ود کی تصویر بنا دی. اب قبر کو چھوڑ کر لوگ اس تصویر کے گرد بیٹھتے اور روتے بھی تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، جو طریقہ تھا ان کا. ابلیس نے یہ منظر دیکھا، اس نے کہا ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہو، کیوں نہ میں تم سب کے گھروں میں ایک ایک بت بنا دوں ود کا، تو وہیں پر بیٹھ کر اسے دیکھ لیا کرو، رو لیا کرو اور اللہ کی عبادت کیا کرو. اب ایک ایک مجسمہ بنا کر ود نامی اس شخص کا ہر گھر میں رکھ دیا گیا. اب ہر گھر میں جب اس کا بت رکھا گیا، وہ لوگ فوت ہوئے تو ان کی اولادیں بھی ایسا کرتی. ابلیس نے جو آنے والی نسلیں تھیں ان کے دلوں میں یہ ڈالا کہ یہ جن کی تصویریں اصل میں خدا یہی ہیں، تم ان کی عبادت کرو. وہ نسلیں ان بتوں کی عبادت شروع کرنے لگی. جب یہ عبادت شروع ہو گئی، اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا. تو نوح علیہ السلام رحمت کیسے بن کے آئے کہ پھر ان لوگوں کو تبلیغ کرنے لگے، راہ راست پہ لانے لگے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے روایت کیا ہے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات نے کہ حبشہ میں ازواج مطہرات نے ایک گرجا دیکھا جس کا نام ماریا تھا. انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا ذکر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے اور یہ تصویریں وہاں پر رکھا کرتے تھے. وہ جو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے. اور یہاں سے ایک بات یہ سن لیں، ہمارا یہ نظریہ ہے، جو کسی بھی مزار پہ جا کر وہ اس انداز سے جھکے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ سجدہ کر رہا ہے، یا اس طرح چومے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ سجدہ کر رہا ہے اور ڈائریکٹلی آ کر سجدہ کرے، یہ کھلی گمراہی نہیں بلکہ کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. اور اس کا تعلق ہمارے مسلک کے ساتھ نہیں ہے، یہ اس شخص کی جہالت کے ساتھ ہے. جس طرح میں بیان کر رہا ہوں اسی طرح منبر و محراب سے علماء نے کبھی یہ نہیں کہا کہ گولڑا شریف چلے جائے میر علی شاہ صاحب کو سجدہ کریں. آپ میں سے کسی نے سنا ہے؟ تو پھر اس لیے مہربانی فرما کر یہ نام نہ دیں
کہ فلاں سجدہ کرنے والے کا تعلق مسلک اہل سنت بریلوی سے تھا، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی جاہل ہیں، جو کر رہے ہیں وہ بھی جاہل ہیں۔ ورنہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کسی عالم نے کہا ہو کہ آپ چلے جائیں داتا صاحب گولڑا شریف جا کے سجدہ، کسی عالم نے کہا ہو، مجھے ضرور بتائیے گا آپ۔ فرمایا وہ کائنات کی بدترین مخلوق تھی جو اپنے آبا کے تصویریں بنا کر، بت بنا کر انہیں سجدہ کرتی تھی۔ الحمدللہ ہم نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، اس کا فرض، اس کا جو مقصد ہے، اس کا حق ہے، وہ ادا کرنا جانتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی بشر کو سجدہ جائز نہیں ہے، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی ذات نہیں ہے، وہی حاجت روا ہے۔ ہاں اگر ہم کسی کو وسیلہ بناتے ہیں تو اس میں بھی دعا یہی ہوتی ہے، مالک تیرے نیک بندوں کا وسیلہ دیتے ہیں، ہمیں تو عطا فرما۔ یہی عقیدہ اور نظریہ ہے، اسی کو آپ دعا کریں کہ اسی پر رہیں اور اسی پر ہمیں موت آ جائے۔ جب بت پرستی عام ہو گئی، جناب نوح علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے، اور یہ پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا، وہ لوگوں کو وحدہ لا شریک کی عبادت کی اب دعوت دینے لگے، ان کو غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کی جو شفاعت والی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت والے دن لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، تو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگوں کا پہلا سوال یہی ہوگا کہ جناب آپ ہماری سفارش کریں، آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں، آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ کے سال ہیں، وہ علماء نے لکھا ہے کہ 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، 950 سال۔ ہم بے خیالی میں اکثر علماء کے بارے میں جملہ بول دیتے ہیں، فلاں مولوی صاحب کی زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ اللہ معافی دے، اس سوچ سے، جملے سے، حضرت نوح اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، پتہ ہے کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ 80۔ تو یہ جملے آپ اپنے پاس، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھے ہوتے، یہ لوگوں کے دلوں میں جو علماء کی نفرت بری ہوتی ہے نا، کہتے ہیں اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، نہ علماء چاہ سکتے ہیں، نہ انبیاء چاہ سکتے ہیں۔ انبیاء بھی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، ان کے وارث علماء بھی تبلیغ کے لیے آئے ہیں۔ اب ہدایت کس نے دینی ہے؟ اللہ عز و جل نے دینی ہے۔ آپ کی تبلیغ 950 سال ہوئی۔ ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، امت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، یہ ہم پر اللہ، ہم شکر ادا کیا کریں کہ جب نوح علیہ السلام بروز محشر، ان کی 950 سال تھوڑے نہیں ہیں، ان کی قوم کو بلا کر کہا جائے گا کیا تمہیں نوح نے تبلیغ کی تھی؟ کہیں گے کوئی نہیں کی، انکار کر دیں۔ جناب نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تھا، آپ نے تبلیغ کی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں میں نے تبلیغ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، اللہ پوچھے گا۔ اب کوئی یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ سوال کیوں کر رہا ہے، کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ ہو سکتا ہے کوئی زبان کہہ دے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن امت محمد مصطفیٰ کی اللہ شان بتانا چاہتا ہے۔ جناب نوح سے پوچھیں گے آپ کوئی گواہ تو پیش کریں، جناب نوح علیہ السلام فرمائیں گے میری گواہی رسول اللہ علیہ السلام کی امت دے گی، نبی علیہ السلام کی امت۔ اب میں پوچھتا ہوں، آپ نے حضرت نوح کا زمانہ پایا ہے؟ آپ نے انہیں تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے کس سے سنا ہے؟ احادیث میں پڑھا ہے؟ ہمیں اتنا پتا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جناب نوح نے تبلیغ کی ہے۔ ہم گواہی دیں گے، اللہ ہماری گواہی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ یہی عجب ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے ایک دن بیٹھے ہوئے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ سب سے عجیب ترین ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا عجیب ایمان انبیاء علیہم السلام کا ہے کہ ان کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو انبیاء تو اللہ ان کے پاس تو وحی آتی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، انہوں نے تو ایمان لے آنا ہے، تو مجھے بتاؤ کس کا عجیب ایمان ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ پھر فرشتوں کا عجب انداز کا نرالا ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کا ایمان نہیں۔ یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان؟
حضور نے فرمایا نہیں، تمہارے سامنے تو جبریل کئی دفعہ آیا ہے۔ یا رسول اللہ، پھر واللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے نرالا عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تم سے بہت بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف سنا ہوگا، سن کر میری باتوں پر عمل کر رہے ہوں گے۔ اب ہم نے تو سنا ہے جناب نوح نے 950 سال آپ نے تبلیغ کی، ہم نے قیامت والے دن گواہی دینی ہے۔ یہ امت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیے جو اپنا کھویا ہوا مقام ہے اس کو دوبارہ بحال کریں، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں باعمل انسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔